عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، اے حلال عید ماں ابروئے تو. کہتے ہماری عیدگاہ تو تیری گلی ہے اور ہماری عید کا چاند تیرے ابرو ہی تو ہیں. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت بولے خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں. حضور کے دو ابروؤں کے درمیان یہ محراب بنتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں لٹک کے کبھی دو ابروؤں کے درمیان آ جاتی اور حضور یہاں سجدہ کرتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی قصاص شعرہ، حضور ان بالوں کے اوپر سجدہ فرمایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے تخیل باندھا، فرماتے ہیں حضور کے ابرو لٹک کے، حضور علیہ السلام کے مبارک بال لٹک کے دو ابروؤں کے محراب میں جب آتے تو پھر منظر کیا ہوتا. یہ محراب بنتی اور خمدار ابرو سجدے میں ہوتے. تو پھر انداز یہ ہے خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی عینہ حمرہ حسن اللحیہ حسن الفم تام الاذنین. حضور کی آنکھوں میں سرخی تھی، داڑھی خوبصورت تھی، منہ حضور کا خوبصورت تھا اور کان مکمل تھے. مکمل یعنی حسن و جمال میں مکمل. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے کانوں کا حسن کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں حضور کے کانوں کو چھپا لیتی تھی اور حضور کی سیاہ خمدار زلفیں تھیں. اور کبھی ایسا ہوتا کہ زلفیں ہٹتی اور حضور کے کان زلفوں کے اندر سے نظر آتے. تو پھر ذرا دیکھیے منظر. کہتی ہیں وَتَخْرُجُ الْأُذُنُ بِبِيَاضِهَا مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ الْغَدَائِرِ كَأَنَّمَا تُوقَدُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ. کہتے ہیں جب اچانک حضور کے بال ہٹتے اور نیچے سے حضور کے کان مبارک نظر آتے تو ایسے لگتا کالی بدلیاں ہٹی ہیں اور ستارے نظر آنے لگے. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کے جس طرح کان ظاہری طور پہ خوبصورت ہیں، باطنی حسن بھی حضور کو کانوں کا دیا گیا. فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. بلکہ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. جو شخص بھی میرے اوپر محبت سے درود پڑھے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تہجد کا وقت تھا، حضور علیہ السلام میرے ہاں موجود تھے، وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا. تیری مدد ہو گئی، میں آ گیا، میں حاضر ہوں. یہ حضور نے تین بار فرمایا. حضرت میمونہ فرماتی ہیں فلما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتک تقول فی متوضئک لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا تکلم انسانا فهل کان معک احد فقال هذا راجز یستصرخنی. کہا حضور آپ وضو خانے میں گئے ہیں اور آپ نے 3 مرتبہ کہا لبیک، 3 مرتبہ کہا نصرتا. وہاں کوئی شخص تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کا راجز مجھ کو پکار رہا تھا. اصل واقعہ اس طرح ہوا، آپ جانتے صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا تھا اہل مکہ کے ساتھ. عرب میں قبائل 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک اصیل ہوتے اور ایک ان کے حلیف ہوتے. جو بڑے قبائل ہوتے وہ خود لڑائی کرتے اور خود اپنے معاہدے کرتے، اور جو چھوٹے قبائل ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. تو بنو خزاعہ شامل ہو گئے حضور کے ساتھ اور بنو بکر شامل ہو گئے قریش کے ساتھ. اب جو اصیل قبائل ہوتے ان کے اوپر لازم ہوتا کہ اپنے حلیفوں کا دفاع کرنا، اور جو حلیف ہوتے
وہ اپنے اصیل قبائل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جنگوں میں شامل ہوتے اور ان کی مدد کرتے۔ اب حضور نے بنو خزاعہ کے ساتھ